الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک خاص قسم کی عبادت کے لیے. عبادت کرنے کو تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں جس کی عبادت کرنی ہے اس کو ہم ان آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے، ان کانوں سے اس کی بات نہیں سن سکتے، ان ہاتھوں سے اس کی دی ہوئی کتاب وصول نہیں کر سکتے. جو چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے اللہ کے نزدیک ان کی، وہ بھی اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے ہیں. ماں باپ کے ذریعے ہمارا جنم ہوتا ہے، استاد کے ذریعے پھر ہماری تعلیم ہوتی ہے، اور پھر اس دنیا میں ہم کود پڑتے ہیں، دوڑے لگا دیتے ہیں. ملتا اپنے اپنے مقدر سے ہے، مگر دوڑے خوب لگتی ہیں. ان خوب دوڑوں میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ان خوب جو ہم دنیا کے لیے دوڑے لگانے لگتے ہیں ان میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں پیدا کرنے والے نے پیدا کیا وہ کام ہی کوئی نہیں کرتے. ہمیں تو پیدا کیا گیا ایک ایسی عبادت کے لیے، وہ آٹومیٹک نہیں کہ میں جو مرضی کرتا ہوں، آٹومیٹک خود بخود ہوتی جاتی ہے. پرندوں کی، جانوروں کی، جنگل کے باسی درندوں کی آٹومیٹک چلتی رہتی ہے عبادت. ان کو خود اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خود اپنی دنیا چلاتے رہتے ہیں. اور عبادت جو ہے وہ اللہ نے ان کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت ان کی اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے. اور عبادت بھی ایسی کہ اللہ کہتے ہیں ان کو اپنی عبادت کا علم ہے پورا کہ ہماری چل رہی ہے عبادت. یسبحون تسبیح کر رہے ہوتے ہیں میری، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ،
لیکن تم ان کی یہ تسبیح سمجھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. ایک معبود ہے، وہ اس کی مخلوقیں ہیں، وہ اپنے مخلوق کو پہچانتی ہیں، جیسے اللہ کہتے ہیں ان کو اپنی عبادت کا پتہ ہے، آٹومیٹک وہ عبادت چلتی رہتی ہے. ہمیں اس لیے بنایا گیا کہ آٹومیٹک عبادتیں تو بڑی ہو رہی تھی. سورج بھی کر رہا ہے عبادت، چاند بھی کر رہا ہے عبادت، ستارے بھی کر رہے ہیں عبادت، سب کچھ. ہمیں جو عبادت کرنی تھی وہ خود بخود نہیں، وہ سوچ سمجھ کے ساتھ کرنی ہے. ہم نے خود کرنی ہے، کری کرائی کوئی نہیں ہماری. کہتے ہیں اہل علم، یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں جتنی اللہ نے دی ہے اس سے کمی و بیشی ہم نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک عبادت ہے، حکم کی تعمیل. رب نے جتنی زندگی دی اتنی گزار رہے ہیں ہم، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. موت آ جاتی ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، کس وقت ہم کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے. یہ ایک غیر شعوری عبادت ہے جو ہو رہی ہے، کیونکہ ایک جسم ہے یہ، تو جسم کسی چیز کا بھی ہو، جسم ایک عبادت میں لگا رہتا ہے. ہمیں جسم سے جو عبادت ہے وہ تو خود بہت چلتی ہی ہے، لیکن ہماری عبادت وہ عبادت نہیں جو خود بخود چلتی رہتی ہے. ہماری عبادت ہماری اختیاری عبادت ہے. چاہے تو عبادت کروں، نہ چاہے تو دنیا اکٹھی کرتا رہو. بہت سے انسان دنیا اکٹھی کرتے ہی گزار دیتے ہیں، عبادت کی طرف آتے ہی نہیں. محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے کتنے آتے ہیں؟ باقی کوئی بھی نہیں آتے. کیونکہ ہماری عبادت میں ایک قربانی ساتھ دے تب عبادت کسی طرف جاتی ہے. ایک قربانی مانگتی ہے عبادت. ہماری عبادت کیونکہ اختیاری ہے نا، ادھر بھی کچھ لب رہا ہے، ادھر بھی کچھ مل رہا ہے. ادھر زین للناس حب الشہوات من الناس والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. یہ سب میں اللہ نے ان میں ایک کشش ڈال رکھی ہے، ان کی ایک خوبصورتی رکھی ہے کہ دیکھنے والا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. سرمایہ دار کی دولت دیکھی، اس کی شوشہ دیکھی، دل کر پہ میں بھی انجیدہ ہی بڑھنے ہوں اور جڑا پہنا. فوجیوں کی طاقت دیکھی پاکستان میں تو ہر جوان کا دل کرتا ہے میں بھی فوج میں تعلیم حاصل کر کے بھرتی ہونا ہے. میں سرمایہ دار ہیں، اپنی مرضیاں لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. غریب لوگوں کا بھی دل پہ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی بڑے سرمایہ دار بنے. زینا، میں نے سجا دیا ہے یہ سب کچھ، ایسا بنا دیا ہے کہ دیکھنے والا محو ہو جاتا ہے. تزیین، سرخی پاؤڈر لیا گواندیاں نے کڑیاں وہ دیکھیاں لنگڑ والے ویکھن سے مجبور ہو جاندے نے کی شے جاندی ہے. اللہ اللہ. اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو بن ٹھن کے نہ نکلے. خوشبو لگا کے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خوشبو والی شے پاس سے گزرے تو پھر دوسرے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. وہ اس طرح گزرے کہ توجہ اس کی طرف نہ ہو کسی کی. مردوں کو بھی اللہ کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.
میرا پیغمبر مومن مردوں کو کہیے کہ گھر سے باہر نکلے کام کاج کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے. اگر جہاں وہ باہر ہیں چلتے پھرتے ہیں وہاں اگر عورتیں آتی ہیں اپنے کام کاج کو تو مردوں کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، ان کی طرف نہ دیکھیں. پھر عورتوں کو اللہ کا قرآن حکم دیتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ضرورت کے لیے جانا ہے اپنی نگاہیں وہ بھی نیچی رکھ کے چلا کریں. میں کل ڈاکٹر صاحب نے یاد کیا تھا، ادھر گیا ہوا تھا ضرورت سے، واپس آئے ہیں تو رستے میں ایک ٹانگا ہمارے آگے تھا، اس کے قریب پہنچے تو ایک عورت بڑی بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی. ادھر گاڑی کی اگلی سیٹ پہ میں تھا، تو میرا تو دھیان پڑتے میں نے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا. اس کو بھی شرم آ گئی، وہ بھی اپنے آپ کو پھر سنبھولنے لگی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. ہمیں بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، ان کو بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. سبحان اللہ. آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، لیکن کہتا ہے جنانیاں نہ تکیا کرو، تھلے تکیا کرو. اللہ اللہ، مالک ہے نا اس کائنات کا، جان تو اسی نے دی ہے، ہماری اپنی تو ہے نہیں. وہ مالک ہے ہماری ہر شے کا، اسے آرڈر دینے کا حق ہے، کرتا میرے فائدے کے لیے ہے. کہ جنانیاں ہی تک دریا دینے اور کچھ نہیں کرنا، پھر ذلیل ہوئے گا. اینو بچا ہوئے دیکھو. سبحان اللہ. آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، لیکن تم نے ان خوبصورت چیزوں سے نظریں ہٹا کر میرے محبوب کے جمال پہ ٹکانی ہے. یہ ہے انسان، جانور نہیں. جانور جدھر مرضی دیکھتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، لیکن جو انسان ہے واقعی ان کی اپنی نگاہیں اپنی زندگی کی ہر چال ڈھال میں میرے محبوب کی سنت پہ ہونی چاہیے، اس کے مطابق. ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب جب دیکھتے تھے مدینے میں عورتیں چلتی پھرتی تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. نبی تو تھے نہیں، نبی تو اللہ کے حبیب تھے، یہ خاص بندوں میں سے تھے مرشد کریم کے. تو یہ نا کوئی عورت ایسی گزرے کہ وہ ادھر خیال جاتا ہو. ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آوازیں مار دی ہے، اب بن ٹھن کے نہ نکلیا کرو باہر. سبحان اللہ. بات پہنچ گئی رسول اللہ تک کہ عمر ہمیں آوازیں مارتے ہیں. آپ نے کہا نہیں عمر تمہیں نہیں دیکھتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں جانتا ہوں عمر کو. وہ ہمارے لیے اپنے رب سے اچھی چیزیں مانگنے کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. سناتے حضرت عمر دعا مانگنے لگ گئے، اللہ شراب حرام کر، جو چیزیں بنیادی خرابی پیدا کرتی ہے نا، یا اللہ شراب حرام کر دے، گنجائش نہ رہے کوئی. سبحان اللہ. قبول ہو گئی دعا، پتہ نہیں کتنی دیر مانگتے رہے، اس کا تو اپنا حساب ہے، لیکن یہ مانگتے تھے دعا. سبحان اللہ.
شراب حرام ہو گئی. سبحان اللہ. پردے کی بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. کچھ عرصہ اجازت رہی ہے نا، پردہ نہیں تھا، حکم نہیں تھا شریعت کا، وہ دعا مانگتے تھے اللہ پردے کا حکم فرما. تو پھر پردے کا حکم آ گیا. اللہ 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 اللہ. عورتیں سامنے ہیں، حکم ہے پردے کا. یہ ہے انسان کی عبادت. جب میں حیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہوں یا نیچے کر لیتا ہوں کہ میری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت پہ، تو یہ میری عبادت لکھی جاتی ہے. کیونکہ ایک کام سے رک رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر باقی جو بھی کر دو وہ میری عبادت ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں اللہ نمازوں کی تعریف کرتے ہیں کہ نمازی بڑے چنگے ہوتے ہیں، جگہ 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 جگہ. جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دو کام کلمے کی سچائی کے لیے بڑی ضروری ہے. ایک تو 5 وقت کی نماز، پھر جمعے کی نماز سبحان اللہ، اور دوسرا صدقہ. یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. لیکن ان سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ کہ نماز کی قبولیت کے لیے اور صدقے کی قبولیت کے لیے حرام کمائی کے نزدیک بھی نہیں جانا. حرام کے لقمے اندر جاتے رہے تو پھر دعا نہیں سنی جائے گی. عبادت دعا ہی تو ہوتی ہے. عبادت ہے ہی مانگنا رب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو نماز والی عبادت ہے اس میں بھی ہمیں قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. مثلا دکاندار ہے کہ نمازی، اسے تو پھر مسجد میں جب آنا ہے تو دکان چھوڑ کے آنا ہے، یہ قربانی ہے. سبحان اللہ. جمعے کے لیے آنا ہے تو پھر بھی جو کچھ کر رہا ہوں وہ چھوڑ کے آنا ہے نماز میں، یہ قربانی ہوتی ہے. صدقے میں بھی اسی طرح محنت کی میں نے، مزدوری کی میں نے، مجھے اللہ نے دے دی اپنی رحمت سے، فضل سے نوازا، تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں صدقہ کیا کروں. صدقہ کروں گا تو میرے مال کو جو باقی بچا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اس طرح پالوں گا جس طرح مالی اپنے بوٹو کو پالتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ جو آپ ان لوگوں سے جنہیں اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعا، ان کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے لوگ دعائیں کرایا کرتے تھے. تو حکم آیا خذ من اموالہم صدقہ، انہیں صدقوں کی ترغیب دیجیے، یہ صدقے کریں. آپ کو لا کر دے لو جی، غریبوں میں بانٹ دیں، آپ وصول کریں ان سے. یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. خذ من اموالہم، پکڑنا چاہیے ان کے مالوں کو دینے آئے تو. یہ جو دے کر جاتی ہے نا صدقے لیے، اس صدقے کا جب آپ لے لیں گے اثر یہ پڑے گا کہ ان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور باطن بھی پاک ہو جائے گا. تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان کا ظاہر، طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو، اور باطنی پاکی اندر سے شرک کا گند، اندر سے حرام کمائی کا چاؤ، یہ اندر سے ختم ہوگا. تزکیہ. سبحان اللہ. جب ہر قربانی میں ایک عبادت، ہر عبادت میں ایک قربانی ہے،
پھر سال میں ایک دفعہ اسپیشل قربانی کا مقرر کر دیا، 3 دن قربانیاں دیا کرو تاکہ قربانی کی عادت پڑے، نمازیں پڑھیں، پھر روزے رکھیں، پھر زکاتیں دیں، صدقہ کریں۔ وہ ایک دن اسپیشل 3 دن اسپیشل رکھے اس لیے گئے ہیں کہ ان کو قربانی کا پتہ چل جائے کہ قربانی دینی ہے۔ اس قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ جانور خریدتے ہیں، آپ اس کو پالتے پوستے ہیں، 3 دن 4 دن تو رکھتے ہی ہیں نا گھر، جب لے کے آتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تو ذبح ہی نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ان ساری محبتوں کو چھوڑ کے پیچھے رکھ کے ان کے گلے پہ چھری چلانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی خواہشات پہ جو جائز ہے نہیں ہے، چھریاں چلا کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہوں کو زانی بننے سے بچانا ہوتا ہے، ہاتھوں کو ظالم بننے سے بچانا ہوتا ہے، کانوں کو غلط سننے سے بچانا ہوتا ہے۔ کان صحیح سنیں، یعنی قرآن کی آواز کا غلبہ رہے، سننے میں قرآن سنیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں مصطفیٰ کریم کے جمال کا غلبہ رہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زبان پہ قرآن کی تلاوت رہے۔ ادھر لگا کے رکھے، گانوں پہ نہیں جگہ لگانا، اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گنگے ہیں ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ گانوں پہ نہیں لگانا ان کو، آنکھوں کو دوسروں کی ماں بیٹیاں دیکھنے پہ نہیں لگانا، اور آنکھوں کو اونچے اونچے مزاروں پہ نہیں لگانا، اور وہاں اکٹھے ہوتے جاہل دیکھ کے اندر خود خودی میں بھی دیکھوں کیا کرتے ہیں، میں بھی جاؤں اور کروں۔ نو، آنکھوں کو مزاروں کی بجائے مسجدیں پیاری لگنی چاہیے، اپنی کوٹھیوں کی بجائے بھی مسجدیں پیاری لگنی چاہیے، اپنے محلات کی بجائے بھی مسجدیں پیاری لگنی چاہیے۔ دیکھنے کا شوق ادھر بڑھے۔ ہندوؤں کی رسم و رواج ان کو اپنانے کی بجائے مصطفیٰ کریم کی سنت کو اپنانا ہے۔ یہ سب قرآن مجید ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اندر گند ہو نا دل میں، دل کمزور ہو تو پھر یہ سب کچھ نہیں کرنے ہوتا، بندے سے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا میں اتنا حسن بکھرا ہوا ہے کہ وہ دل میں قبضہ ہو جاتا ہے ان کا۔ جب قبضہ ہو جاتا ہے دل بیچارہ ملا ہے، نہ زاہد ہے، نہ صوفی ہے، عقل یار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ دل ویسے کمزور چیز ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اندر نفس بھی ایک انہیں اپنا حکم چلانا ہوتا ہے، وہ اندر والے انہوں اپنے قابو چ رکھتا ہے، خواہشات نوں اچھال اچھال کے ذہن پھرا پھرا کے۔ سبحان اللہ۔ بنیادی علاج یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے سن کے عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کا دل میں راسخ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہاں اللہ کی خالص عبادت کا ڈیرا لگ جائے تو پھر دل تگڑا ہو جاتا ہے، پھر کچھ کر سکتا ہے۔ عقل جو ہے وہ کچھ اس کی جو ایک جگہ ایسی ہے اندر، کہاں عقل ہے، کہاں دل ہے، کہاں نفس کہاں رہتا ہے، اس کا کون سا ٹھکانہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ طبیں تو کسی نفس کا تذکرہ نہیں کرتی، یہ تو کہتی ہیں بس کنٹرول کر لو اپنے آپ کو، سوچ اچھا لو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچ بھی اچھی تب بھی ہو سکتی ہے جب میں نفس کی کارروائیوں سے محفوظ ہو جاؤں۔
نفس کی کارروائیوں سے جو محفوظ ہونا ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کے پڑھنے، سیکھنے اور پڑھانے سے۔ جب قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے میں دل میں لا الہ الا اللہ کا ڈیرا لگ جائے، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھروں دے خدا بن ویندا گیا، تو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ ہی لاندا گیا۔ یہ ہے دیکھنے کے قابل چیز، انہیں دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کش میں جب میں عبادت کرتا ہوں نا چھوڑ کے کچھ، تو یہ عبادت مطلوب ہے میری اللہ۔ دوسرے سب کچھ بھی عبادتیں کر رہے ہیں مگر بس ہو رہی ہیں تو خود بخود ہو رہی ہیں، ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ایسی۔ لیکن میں جو کرتا ہوں مجھے قربانی کرنی پڑتی ہے بہت سی، پھر کر سکتا ہوں۔ تو جب قربانیاں کر کر کے عبادتیں کرتا ہوں تو کم سے کم اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ یہ رب کی پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے کہ جس عبادت کے کرنے کو مجھے بہت سے غلط چیزوں سے یا بہت سی جائز چیزوں سے بھی، عبادت کا وقت ہے تو اس وقت پہ میں نے عبادت کرنی ہے تو بہت سی جائز چیزیں بھی چھوڑنی ہوتی ہیں۔ جب یہ چھوڑتا ہوں سب کچھ تو تب جا کے میری نماز عبادت بنتی ہے۔ جی اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو نماز میں خیالات زیادہ آتے ہیں نا، یہ اس لیے آتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں مگر اندر جو ہے نا بات لا الہ کی قوت جو دل میں سما جاتی ہے وہ نہیں سمائی ہوتی پوری طرح۔ تب یہ میں ہوتا ہی آؤں، خیال دکان پہ ہوتا ہے، ہوتا ہی آؤں خیال میچ پہ ہوتا ہے، میچ تک چھٹ کے آئے ہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا، پاکستان ہار گیا کہ نہیں ہار گیا، نہ سوچنا ہی لگے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، جب نماز میں آ جاتا ہوں تو سب کچھ نکل جائے ذہن سے، ایک مانگت ہو اور ایک سننے والا ہو، بس۔ تیسری چیز درمیان میں کوئی نہیں رہ جانی چاہیے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ یہ قربانیوں سے یہاں تک پہنچتا ہوں میں۔ نفس تو آوازیں دیتا رہتا ہے، اے وے دنیا بھی موج کر دی، تو کی سوئی بڑے، اے وے کی اپنے مزیاں جاشیاں لگ گئے نے، تو کی کرنا پہ۔ نفس تو یہ رولا ڈالی رکھتا ہے، لیکن اس کے رولے سے بھی صرف نظر کر کے جو دل میں ڈیرا لگ گیا لا الہ الا اللہ کا، مجھے اس ڈیرے کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ جی یہ محنت کرنی ہوتی ہے، تب جا کے میری نماز عبادت بنتی ہے، میرا روزہ عبادت بنتا ہے۔ اسی لیے مرشد فرماتے ہیں روزے دار اگر جھوٹ بولتا رہے روزہ رکھ کے تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جی عبادت بنتی ہی تب ہے جب اس کے پیچھے قربانیوں کی قوت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر نہیں بنتی۔ سبحان اللہ۔ نفسانیت کے اوپر چھری چلانے کے لیے قرآن کی تعلیم، توحید کی تعلیم یہ ضروری ہے۔ جب یہ چھری چل جائے میں رب کے سامنے جھکنے لگ جاؤں، نمازی بن جاؤں، صدقے اس کے نام کے دینے میں لگ جاؤں، سچ بولنے پہ لگ جاؤں، امانت داری پہ لگ جاؤں، لوگوں کی خدمت کرنے میں لگ جاؤں، دکھیا لوگوں کے دکھ سمیٹنے میں لگ جاؤں، تو ایک خوبصورت زندگی بنتی ہے۔ لیکن یہ خوبصورت زندگی بنانے کے لیے کمائی حرام کی چھوڑنا اور پھر قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ بنیاد ہے جس سے کام چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ قرآن کا راج دل پہ ٹھیک نہ ہو تو پھر میرا عبادت تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حرام کی کمائی چھوڑوں تو پھر ایک جائز ہو جاتا ہے میرے لیے نعمتوں کا ملنا۔ حرام کی کمائی نہ چھوڑوں تو پھر میرے لیے رب کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کے ملنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، پھر نہیں میں لے سکتا، وہ مشکل بات ہے۔ سب سے بنیادی چیز رب کی منع کردہ چیزوں کو کھانے سے
استعمال کرنے سے پینے سے رک جانا. سبحان اللہ. اور یہ ہوتا ہے قرآن کی طاقت سے. قرآن کی طاقت آ جائے تو پھر اتنا تگڑا ہو جاتا ہوں کہ مجھے رب کی راہ میں جان دینے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے منافق جہاد پہ نہیں نہ جاتے تھے. نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی کہ جہاد پہ نہیں جاتے, ان کو کیا ہے, انسان ہے, بہانے بناتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اللہ نے تسلی دی, میرا پیغمبر کام نہ کیا کر, میں نہ کٹے نو جان ہی نہیں دینا تیرے نال جہاد وچ, اس قابل نہیں کہ تیرے نال جہاد وچ جان. انہاں نو نہ آکھیا کر تے نہ انہاں نو کھڑیا کر, جان بھی تم ہی نہیں کھڑنا انہاں نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں انہیں کوئی نہیں جانا, جا نہیں سکتے تو انجے ہی لگے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مدینہ نبی کے اس میں رہتے ہوئے, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے قرآن تو سنتے نہیں ہوتے, لیکن پھر ہے کیا انہیں, یہ کیوں نہیں مجاہد بنتے؟ تو اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بنیادی خرابی ہے کہ یا تے حرام دی کمائی نال انہاں دے دلاں تے تالے لگ گئے نے. اور میں ہی کھولا تو کھولا, میں ہی لائے ہوندے نے, اور کوئی لا ہی نہیں سکتا. تو کی کرے گا اتھے؟ تو دوسری بات یہ کہ لا یتدبرون القرآن, ایک رسمی سی عبادت کر کے چلے جاتے ہیں, نہ قرآن کو دھیان سے سنتے ہیں, نہ قرآن پہ غور کرتے ہیں. جی ایک ظاہری رسم جی بنائی ہے, نہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا, اس پہ غور نہیں کرتے. قرآن پہ غور کرے تو پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے, کیونکہ پھر سمجھ آتی ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن پہ نگاہ ڈالیں تو قرآن جن خوشیوں کا تذکرہ کرتا ہے, واقعی خوشی والا کام ہے, خوشی ہونی چاہیے. وہ ہیں ہماری دو عیدیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جی یہ دو خوشیاں ہماری. مرشد کریم جب گئے تھے نا مدینہ میں, تو وہاں وہ مدینہ کے لوگ, جیسے ہمارے ہاں آج ربیع الاول کا جلوس ہے, آج 14 اگست کا جلوس ہے, آج جنگ جتی ہے, وہدیاں خوشیاں بھی ہوندیاں نے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. پھر تو میں ہی نہیں ہے للو تو للو میں لگا رہتا ہوں بس. اللہ دعائیں دیتے ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے نمازی کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں. نماز میں خشوع رکھنے والے کا معنی یہ ہے کہ اے رب دیاں جڑیاں محبتاں تے رحمتاں ملیاں نے, انہاں قوماں دے تذکرے جد قرآن وچ پڑھدے نے جنہاں نوں تباہ کر دتا گیا, انہاں دا سب کچھ روڑ دیتا گیا. جس لئے قرآن وچ انہاں دے حالات پڑھدے نے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو پھر ان کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کب نماز میں خشوع پڑتا ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے قرآن پڑھ پڑھ کے, قوموں کے حالات سن سن کے, کہ وہ حرام دی کمائی کھانے سن تھے, لہذا ایک دن ایسا آیا سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا, دھرے کا دھرا رہ گیا, ختم شد. اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا. جیسے اور بستیوں پہ میں اللہ نے پیغمبر بھیجے,
وہاں لوگوں میں نے مدین کی طرف اپنے بندے شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہنا شروع کیا لوگوں کو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت میں لگے رہا کرو. لگے رہا کرو یہ معنی میں کیا کرتا ہوں اس کا. کوئی وقت زندگی دا کوئی حصہ عبادت تو خالی نہ رہن دیو. سبحان اللہ. میں یہ رحم کر سکتا ہوں کہ تم 5 نمازیں پڑھنے کے لیے آتے جاتے رہو تو میں تمہارا کاروبار بھی عبادت کے طور پہ قبول کر لوں گا جب تم نمازی صحیح بن جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ میری رحمت ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت میں لگے رہا کرو. لا تنقصوا المکیال، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو. لا تنقصوا المکیال والمیزان، اے ترازو بھی ٹھیک پکڑا کرو. ایک دو چیزاں کی خرابی نہیں کرنی، ملاوٹاں نہیں کرنی. دوسرا ہے کہ انہوں تولن لگیا پاؤ کم سیر نہیں دینا، اس طرح نہ تولنا. اللہ انی اراکم بخیر، میں تواڈے واسطے چنگا سوچ لجے. کیا کہنا، میں لینا کچھ نہیں تواڈے کول. انی اراکم بخیر، میں تواڈے خیر خیر دے ارادے رکھدا جے پیا. تاں میں گلاں کرنا جے نہ سنیاں نہ باز آئے تسی تے مینوں ڈر لگدا وے ایک دن دے عذاب وچ پھس جاؤ گے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہ ان کی قوم میں بڑی بیماری تھی بہت زیادہ، اس لیے پیغمبر سے پیشر یہ بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی توحید خالص مجھے سمجھ ہی تب آتی ہے جب کمائی حرام کی نہ ہو. تو میں دعائیاں دے رہا ہوں آج کل بڑا، کیونکہ ہماری دنیا بس ہر بندہ پیسے پیچھے لگے، حلال حرام کو نہیں سوچتا. جدے ٹائے چڑھ جن ڈکار مار گیا، جتھے دال لگتا ہوئے دال آیا. بالکل نہیں. انا للہ. میں یہ کبھی کبھی وزیروں کے بیانات چھپتے ہیں، وزیر اعظم کے بیانات چھپتے ہیں. اسی قوم نو بڑا مضبوط بنا دینا ہے، اسی ملک نو اے منصوبہ بنایا ہے، انج ہو جائے گا، اے منصوبہ بنایا انج ہو جائے گا. تو میں جس طرح پڑھنا نا تو میں نال میرے منہ تک ہی نکلتا ہے کہ جس دن بندے دے پتر بڑھ گئے ہو نا اس دن ٹھیک ہونا چاہیے، نہ کما نال کوئی نہیں ٹھیک ہونا. بندے دے پتر تسی بڑھتے نہیں. پنجابی بندے دا پتر کہتے ہیں نا، بندے دا پتر بڑھنے کا مانا ہے کہ اللہ دے بندے. جب تک تسی اللہ دے بندے نہیں بننا تو یہ جڑی ہے نا معیشت ودیا ہو جانی تے فوج ودیا ہو جانی، یہ کم نہیں چلنا. بے ایمانی جڑی ہے تے بد دیانتی وہ ساری کٹیاں چ وڑ گئی ہے. انہوں روکنا، انہوں ڈکنا. میں تو کدی کدی سوچنا کہ چائنا والے انہوں دی قوم کو ساڈے نال بھی پیڑی سی میرا خیال ہے. وہ ایک بندہ انہیں انقلاب لیا پاویں غلط نہ سی اس انقلاب دا، لیکن جدا پتہ لگے نا انہیں بدیانتی کی پھڑ کے مار چھڑ دیا سن. کافی عرصہ انہیں گزاریا ہے تو پھر جا کے اے چینی قوم بڑی ہے جہاں کو پوری دنیا ہوں پہ ڈردی ہے. لیکن چینیاں شروع ہم تو کوئی جانتا ہی کوئی نہیں سی. بہت گری ہوئی قوم تھی. سبحان اللہ. یہ بھی برائیاں ہونا چاہیے، وہ ہے ہی نہیں ساری دنیا تے ہے. انسان جتنے رہے گا اتنے برائی بالکل مک جائے تو ہونا ہی نہیں، یہ نہیں مک سکتی.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سن کدی کدی اگر تم سب ٹھیک نیک بن جاؤ تم سب، تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم لائے گا جو غلطیاں بھی کریں گے اور رب سے معافیاں بھی مانگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سارے تو ٹھیک کدی ہوئے ہی نہیں نا بندے، پیغمبر دے مدینے میں منافق رہندے نے تے سارے کتوں ٹھیک ہونے نے۔ دنیا انی کتی اپنے پاسے کھچ دی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوش رہنے دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو عیدیں جہاں سے بات چلی تھی کدھر چلا گیا ہوں، دو خوشیاں، عید خوشی کو کہ دیڑی بار بار آندی ہے، دو عیدیں دو خوشیاں اسلام کے تصور میں ہیں، یعنی پورے سال میں دو دفعہ ایسے ہیں کہ جن میں خوشی محسوس کروں اور اپنے حساب لگاؤں کہ پیچھے کی ہے میں کی کرتا رہا، آج میں خوشیاں دا قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان خوشیوں میں بھی یہ مجھے سوچنا ہوتا ہے۔ عید الفطر ہے، ٹھیک ہے میں نے کپڑے پہن لیے، خوشبوئیں لگا لی، نہایا، مسجد چلا گیا، اچھا کام ہے، ٹھیک کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ ضرور سوچنا ہے جب عید کی نماز میں آتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، میری زندگی میں کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کہ کوئی نہیں پڑھتا، یہ مجھے سوچنا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے سوچنا ہے کہ میں کمائی کوئی غلط تو نہیں کر رہا، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ٹھگدا تو نہیں پیا، پیسے دی شاید کرے روپے جی تو نہیں دینا پیا، وغیرہ وغیرہ، یہ مجھے سوچنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رب کو چلے آؤں وہ اگے پیش ہونا ہے، تو جو میرا نامہ عمل ہی ٹھیک نہیں تو میں پھر کی پیش ہوں گا۔ یہ ایک پیشی ہوتی ہے روزانہ، اس پیشی کی تیاری ہوتی ہے جو اصل پیشی ہونی ہے میری۔ اللہ اللہ، دو خوشیاں اللہ نے دی، وہ دو خوشیاں بھی عبادت کے رنگ میں، جو سوچنے کی چیز ہے۔ دو خوشیاں ہمیں دی گئی، وہ عبادت کا رنگ ہے۔ عید الفطر بھی عبادت کا رنگ ہے جی، انجلی خوشیاں تو پھر اٹھو روتے یشی کرو، نہیں، اج عید ہے، آ جاؤ رب اگے جھکو آ کے، سبحان اللہ۔ ربا جے عید نو بھی نہیں سننی تو کدوں سننی ہے، انج رب نال گلاں کرو۔ آج تے عید ہے، آج تے تیری مہمان نوازی دا دن ہے، تو یہ بھی مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر کدوں کرنے، پھر میرا کچھ نہیں ہوا۔ اتھرو کڈے 2-3 دلوں منگے معافی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت دی بارش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیری اٹھ کے جسے رب کو منگا پھر تو بڑیاں طاقتاں ہو جاندیاں نے، انج عید والے دن بھی جسے رب کو دھیان نال منگا بڑیاں موجاں ہو جاندیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو خوشیاں اللہ نے ہمیں دی، منانے کی اجازت دی، چنگے کپڑے پاؤ، خوشبو لاؤ، ناگو تو وہ پاک صاف ہو، پھر مسجد آ کے نماز پڑھو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ عید کی رکعتیں 2 آ کے پڑھنی ہے، خطبہ سننا ہے۔ عید میں اس طرح مست نہیں ہوتا نا کہ جیسے درندے ہو جاتے ہیں مست، اور جیسے جاہل مست ہو جاتے ہیں، فاسق و فاجر جیسے مست ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشی ایسی ہونی چاہیے جیسی عید کی خوشی صدیق و فاروق کو ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر تو پہلے تو پورا مہینہ قربانی دینی پہنتی ہے، جب پورا مہینہ ایک صحیح محنت میں قربانیاں دیتے گزرے تو پھر اللہ کہتے ہیں عید مناؤ۔
ہم پتہ نہیں کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں. غریب بندہ روٹی سے تنگ، چیزیں اتنی مہنگی جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں ساڈے حافظ نو جنرل نو اللہ انہوں وقت دیتی رکھے تو شاید کوئی رزلٹ بہتر نکلے. جنرل ضیاء بیچارہ کنے دن اتنے محنت کر گیا، کچھ نہ کچھ اثرات پہ سن ہو دے. اگو پھر وہ حکمران تو اور بے ایمان آ جاندے نے، بس قصہ ختم ہو جاتا. اللہ اللہ، یہ بندہ کچھ بہتر آیا لگتا چنگا ہے، گلاں چنگیاں کرتا ہے. اللہ اللہ. پھر اللہ نے یہ لاج بھی رکھی ہے کہ پیچھے جڑی جنگ لڑی سو دولت پہ ہے نا دنیا چ. پاکستان کو بڑی ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کو بڑی ٹیکنالوجی ہے. پاکستان امریکہ کا بھی ثالث بن گیا ہے، تھوڑی کامیابی بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان ہمیں ملا تھا، یہ بھی کامیابی تھی. اس پہ بھی خوشی ہونی چاہیے، کیوں نہ ہو خوشی. پاکستان مل گیا، اپنا ملک مل گیا، ہم نے وہاں اس کا نام بھی سبحان اللہ مسلمانوں کا ملک. جی سبحان اللہ، ہونی چاہیے خوشی. یہ کشمیری بیچارے 80 سال انہوں ہو گئے نا، پاکستان دی تو انہوں دی عمر برابر ہے. 80 سال عزتیں لٹ رہی ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، گھر تک جلائے جا رہے ہیں، کبھی زیادہ کبھی تھوڑا. 80 سال ان کے یوں گزرے ہیں، لیکن آزادی نہیں ملی بیچاروں کو. تو نہیں ملی تو پھر تو یہ ناکامی ہے. اینی قربانی دے کے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں پہ میں بحث کروں کہ کیوں نہیں ہوئے، اس کو چھوڑیے، ہمیں اپنا رونا رونا ہے. سبحان اللہ. لیکن تکلیف ہوتی ہے. یہ جن دنوں لڑائی لڑ رہے تھے نا، یہ جو بھی لڑائی گزری ہے، تو ایک دن انہوں نے بڑا شور ڈالا. ہمارے جو ہے جہاز، ہمارے ہیلی کاپٹر اور ہمارے وہ جو نئے اب بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے پلاٹی ہے جس سے فوٹو بھی کھینچتے ہیں اوپر اڑتے اڑتے ہیں، ڈرون ساڈے ڈرون اگر پھر لگے نے تو انہوں کا مودی بھی بڑھ گئے اندر تھلے چھپ گئے ہے. وہ میرا خیال 3 گھنٹے دوائی پائی رکھی، وہ چھپ گئے سن، نس گئے سن، تے جموں تے ہی قبضہ کر لو پھتے دے اوپر. کچھ تو کرو، کوئی خوشی کا سامان تے بنے. کیسے کر لے، کیسے کر لے. ڈر ہے امریکہ کا، رب کا اتنا ڈر نہیں. کیسے کر لے، مشکل ہے کرنا. ڈر ہوا چائنا کا، ڈر ہوا رشیا کا، تو کیسے کر لیں پھر. جی نو. اللہ 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 اللہ. یہ جھنڈے لگانے سے، ڈے منانے سے کیا ہم اس طرح کی قربانیاں دینے والے بن جائیں گے جس طرح کی قربانیاں پاکستان لینے کے لیے دی ہم نے؟ کتنی مسلمان عورتوں کے قتل ہوئے تھے، کتنے مسلمان مردوں کے قتل ہوئے تھے، کتنی مسلمان عورتوں کی عزتیں لٹی تھی. یہ پچھلے دنوں اخبار میں ایک عورت کا انٹرویو آیا ہوا تھا. وہ کہتی ہے میں اس زمانے میں جب یہ شور تھا تو میں چھوٹی تھی، تو ہر کوئی جان بچا کے نکل رہا تھا، تو میں نکلنے والوں میں شامل نہ ہو سکی. مجھے سکھوں نے پکڑ لیا، تو پھر میرے ساتھ شادی کر لیا. میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے. جس پاکستان کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اس پاکستان کو سنوارنے اور مستحکم کرنے کے لیے ہم دیانتدار نہیں ہو سکے آج تک. مسئلہ ہے پہلے سے زیادہ بددیانت ہو گئے. سارا سسٹم سودی نظام پہ چل رہا ہے. جی جب آرام کی کمائی سب کھائیں گے تو پھر عبادت کیسے جنم لے گی میری زندگی میں؟ جب میری زندگی میں عبادت نہیں جنم لے گی تو میں رب کا بندہ کوئی نہیں.
پھر تو اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ شکلیں انسانوں کی ہیں لیکن میرے کاغذوں میں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں جب طالب علمی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی میں نے تو بڑا سوچتا رہتا تھا، استادوں نے کوئی شرارت کی نہیں تھی تو میں بڑا سوچتا رہتا تھا کہ یہ اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، اضل کا معنی ہوتا ہے اس سے زیادہ۔ توبہ 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 توبہ۔ یہ کرتوت وے کے چور بھی شرما جان کے اے مانا دے تو درندے کو دیکھ لینے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ کل اخبار میں خبر تھی کہ ایک ماں اپنے 2 بچے تالاب میں پھینک گئی، میرے کو خرچہ کوئی نہیں پالن دینا، میں کتوں پالا۔ جاہل عورت کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس بیٹے ہے ہی کوئی نہیں، بیچارے ترس رہے ہیں، ذرا انتظار کر دیکھ کسی کو دے دینا، ان کے یہاں رونق لگ جائے گی۔ انہیں پھینک گئی ہے، توبہ توبہ۔ مائیں اس طرح کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں۔ جب حرام کی کمائی ہر کسی کو لگ جائے نا پھر ہو سکتا ہے یہ باپ بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، بیوی شوہر کی قاتل، شوہر بیوی کا قاتل۔ اگر پاکستان میں اسی کو ترقی دینے تھی تو پھر ہندوستان میں ہی رہتے، پھر ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب الہ بنا ہوا ہے امریکہ، اب الہ بنا ہوا ہے روس اور چائنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، جو مرضی کر لیں یہ حکمران لوگوں کو تسلیاں دینے کے لیے۔ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان، اور نہ ہی یہ مسلمان پاکستان بنتا ہے۔ خوشیاں کس بات کی؟ سیدھی سی بات ہے، جب تک یہاں سچے نوازی پیدا نہ ہو جائیں گے اور ان کو اپنی کوٹھیوں کی بجائے مسجد زیادہ پیاری نہیں لگے گی اور ان کو حرام کمائیوں سے نفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کوئی اسلامی ملک نہیں۔ سیدھی سی بات۔ جب اسلامی نہیں تو پھر ہندو ہو تب کیا ہے، سکھ ہو تب کیا ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ ضرورت ہماری آج یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ یہ یہودی آج کتنے طاقتور ہو گئے ہیں، قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی یہ طاقتور بھی ہوں گے، میں ان کو طاقت دوں گا۔ کدوں؟ جدو یہ خود انہوں کا میرے ذہن مسئلہ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پہ میں نے ذلت ڈال دی ہے، یہ بھوکے مریں گے لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بحبل من اللہ، جب میری رسی پکڑ لیں گے تو ایک بات، اور دوسری بات وحبل من الناس۔ جی کوئی چودھری دنیا دا وہ انہاں دا سر اتنے ہاتھ رکھ لے کہ تا ہے کوئی دن کڈ لین۔ جی سبحان اللہ، کنے دن کڈنے نے؟ یہ تو رب نے لکیراں لائیاں نے، انہوں ہی پتہ ہے۔ پاکستان نے کنا چر کڈنا ہے یہ بھی انہوں ہی پتہ ہے، وہدیاں لائیاں لکیراں نے۔ ساڈا فرض ہے بنتا ہے کہ اسی اس پاکستان نو ایک سچا پاکستان بنائیے، ایک دیانتدار پاکستان بنائیے۔ جو لوگ گورنمنٹ کے پرزے بنے ہوئے ہیں، جی بچیاں میں پڑھا دے نا بندے، بڑی تعلیم دو آ کے، بڑے امتحان دو آ کے، وہ پھر انٹرویو لیندے نے، کی بننا چاہنے تو وہ دو پاسے جاندے نے، یا کسٹم دے محکمے چلا دیو، سانو ٹیکس دے محکمے چلا دیو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یا پھر جڑی انتظامیہ ہے یہ کو عہدہ دے دیو، کیوں؟ پیسے لب دینے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سنی ہیں جی، اسی سنی ہیں جی، اسی سنی ہیں۔
یہ مطلب سن ہو گئے ہو، سنی کی دعائی پائی ہے. سنی ہونے کا مطلب یہ ہے نبی کے سنت پہ پکا ہو جانا. جی یہ ہے سنی ہونا. یہ جڑے جلوس کھڑتے ہو میلاد تے کیڑے نبی دی سنت ہے؟ یہ جڑے مزاراں تے روز بندیاں نوں جان دیاں تلقیناں کردے ہو تے وڈے وڈے بناندے ہو، یہ کیڑے نبی دی سنت ہے؟ میرے نبی نے تو کوئی ایسا نہیں کیا کسی صحابی کا مقبرہ بنایا ہو. بڑے بڑے نیک بندے گئے، نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے تھے بعض ساتھیوں کی موت پہ، لیکن مقبرہ تو آپ نے کسی کا نہیں بنایا. عبادت کے لیے مسجد بنائی، اور سب سے پہلے جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے مسجد بنائی، اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا. سب سے پہلے مسجد بنائی. سبحان اللہ. ایک مسلمان کی زندگی کا مرکز مسجد ہے، کیونکہ اس مسلمان کو، انسان کو اللہ نے ایک خاص قسم کی عبادت کے لیے بنایا ہے. وہ خاص قسم کی عبادت کا نمونہ 5 وقت مسجدوں میں ملتا ہے. سجدہ اللہ کا، رکوع اللہ کا، قیام اللہ کے سامنے، دعا اللہ کو لو. یہ ایک ٹریننگ ہے جو سکھاتی ہے کہ یہ عبادت ہے جو انسان کو کرنی ہے. قبروں کی پوجا کرنے والے انسان نہیں ہوتے، نو. حرام کھانے والے انسان نہیں ہوتے، وہ درندے ہوتے ہیں. درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں لوگوں. ہم سب کو محنت کرنی چاہیے، بتائیں لوگوں کو، بات سنائیں لوگوں کو. کوئی نہیں کٹبہ سے پیسے تھے کی یہ شہری ہے، لیکن رب تو راضی ہوگا. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کے اس طرح نہ سمجھائیے کہ جس طرح لڑائی کر لگے ہو دینا، دانائی سے، خوش مندی سے قرآن کی بات سمجھائی جائے، منوانے کی کوشش کی جائے. اس کی قسمت میں ہدایت ہو تو مل جائے گی اس کو. یہ بتانے کی ضرورت ہے آج ہمیں ایک دوسرے کو کہ حرام کی کمائی کی کرتا رہا کہ میں انسان کوئی نہیں، میں درندوں سے بدتر ہو جاتا ہوں. درندے اتنے سنگ دل نہیں ہوتے جتنا میں انسان کہلانے والا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ غلط فہمی نکال دیں پاکستان کے حکمران. اسی اے کر لیں گے تو پھر اے ہو جائے گا، اے کر لیں گے تو اے ہو جائے گا. سن لیجئے، فوج نے فتح حاصل کی، خوشی کی بات ہے، اللہ مبارک کرے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن فوجی اگر یا علی مدد دے نعرے لا کے لڑتے رہے تو شہید کوئی نہیں. پھر انسان ہی کون ہے تو شہید کیسے ہوں گے؟ غیر اللہ کی پکار کرنے والا تو اللہ کے کاغذوں میں کوئی انسان نہیں ہوتا. جی اللہ اللہ ہمیں توفیق دے. بنیادی بات اس کے عبادت گزار صحیح بن جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ جو مدد کرنی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں ان تنصر اللہ. قرآن ہے، کوئی یہ تو نہیں کسی نے لکھ سڑیا انہیں پتہ نہیں میں کی لکھ سڑے. اس اللہ کا کلام ہے جس سے کائنات کی کوئی خفیہ سے خفیہ جگہ میں پڑی ہوئی چیز بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. سبحان اللہ. کتاب اللہ نے اتاری، ساتھ اللہ کہتے ہیں. یہ سب جذباتی باتیں نہ سمجھنا. انا انزل کتاب بالحق. یہ سراسر سچ کی شکل میں نے کتاب اتاری ہے. سبحان اللہ. پھر اس قرآن کے سکھانے والے پیغمبروں کو اللہ تلقین کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دو، ان کے تزکیے کرو قرآن کے ذریعے. لا الہ دی چھری انہوں نے اندر چلنی چاہیے، انجے چلے گی جو تروڑو پوت اندرو. یزکیہم یعلمہم الکتاب یزکیہم. درمیان میں اللہ کہتے ہیں یعلمہم الکتاب بالحکمہ. جی قرآن کو پڑھتا رہا، پڑھاندا رہا.
اسے حکمت نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ جسے حکمت ملے گی من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی جائے گی اسے بہت سی خیر سے نواز دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی فوجی طاقت ہم بن گئے، نرے اتنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی اعلیٰ قسم کی معیشت ہوگی، ہونی شونی کوئی نہیں، ایک بات ہے، بڑی اعلیٰ معیشت ہم نے بنا لی اپنی، یہ کامیابی ہو جائے گی؟ نتھنگ۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن، آج کل کی دو بڑی باتیں چل رہی ہیں نا جی، فوجی سلسلہ اپنا پختہ کرو، ٹیکنالوجی اکٹھی کرو، لین دین دنیا نال وال کرو تاکہ کاروبار ہو جائے۔ حالت ہے کہ پیو پتر نو کاروبار دے بٹھا سڑے نا، وہ پیو نو بھی دال آ جائے۔ خرابی انی ہو گئی ہے، وہ نہیں معاف کرے گا، وہ تو بس پہ چلتا ہے تو پیو نو بھی دال آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کم اہلکنا قبلہم من قرن، جی میرا پیغمبر ان سے پہلے، یہ جو آج تجھے سزا دی ہیں، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں گزری ہیں، کتنی ہی، کم، سبحان اللہ، ان سے پہلے کتنی بستیاں گزری ہیں، بطرت معیشتہم، ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ وہ جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی آج ان کا نام و نشان نہیں، اے ٹوٹیاں پھٹیاں بستیاں، کچھ ہینڈ رستیاں پہ ہوئیاں، ویکھو انہوں نے لگ دیا تو عبرت پڑھیا کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے قرآن کی دانائیوں کو جھٹلا دیا اور جنہوں نے قرآن کی حکمتوں کو ٹھکرا دیا اور جنہوں نے میرے نبی کی سنت پہ چلنے سے انکار کر دیا، حرام کا مال اکٹھا کرنے میں لگے گئے، بے ایمان تھے، بڑی بستیاں تھیں، بڑی تگڑی معیشت تھی، فتلک مساکنہم، اے ویکھو انہاں دیاں بستیاں کھنڈر بڑیاں ہوئیاں پئیاں ہوئیاں جے، کتھے گئے نے وہ بڑی مضبوط معیشت والے، کہاں چلے گئے؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منکم بطشا، کتنی بستیاں ایسی تھیں بڑے زور والے، فوجی ٹیکنالوجی بڑی تگڑی تو فوج بڑی تگڑی ہے، سوکھا لفظ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بستیاں تھیں، ہم اشد منہم بطشا، یہ جو تمہارے پاس ہے نا ان سے بڑی مضبوط معیشت والے، بطشا ڈنڈا مارنے چ، مکے مارنے چ، لڑائیاں کرنے چ بڑے تگڑے سے، اتنے تگڑے تھے، اتنے تگڑے تھے، انہوں نے اپنی شہروں میں نقب لگا لگا کے چھپنے کی جگہ بھی بنا رکھی تھی۔ جی یہ میں معنی کیا کرتا ہوں، عام ترجمہ والے یہ معنی نہیں کرتے، بڑا سوچتا تھا میں یہ نقب فی البلاد دا کی معنی ہے؟ جی دو معنی بڑھتا نا، ویسے عام طور سے معنی کیتا جاتا ہے دوجے شہروں میں حملے کر کے انہوں نے برباد کر دیں گے، موریاں موریاں کر دیں گے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے چھپڑ مت جگہ بنائی ہے، جس طرح ہوں بنی ہے جگہ جگہ، جنہ دنوں جنگ نہیں رہی ہے پیچھے ان کو چھنڈی پئی ہے، تو اسرائیلی یہودی حرامزادے وہ اعلان کرتے سن وڑ جاؤ کھڈا میں وڑ جاؤ، سب لوگ کار چڑھ کے اتنے آ کے وڑ جاندے سن، بڑی مضبوط بجلیاں، بڑی ٹیکنالوجی ان کی، لوگوں سنو کم اہلکناہم، سبحان،
جی بڑے مضبوط دفاع بنائے ہوئے تھے، لیکن بتاؤ مجھے حل من محیص، قرآن تے قربان جاؤ. نقبوا فی البلاد، شہروں کے شہروں کو روند رہے تھے، لیکن جب میں نے پکڑ دیا تو پھر حل من محیص، ایسی کوئی چھڑان والا انہوں نے کوئی چھڑا نہیں سکیا تھا، کوئی بچا نہیں سکیا. گلاں تو میرا رب کرنا پیا، پر جنہاں دے دل ہی کوئی نہیں انہاں دے کی اثر ہونا ہے. گلاں دلاں 'چ وڑن تے تاں کو اثر ہوندا ہے. جس طرح شکوہ کری دے نا، ان فی ذالک لذکرا، اس آیت تو بعد آیت اگلی، ان فی ذالک لذکرا، میں سمجھانا دے بیا، دولتاں نال نہیں دے بچنا، کوٹھیاں نال نہیں دے بچنا، نہ پتراں دیاں وڈیاں ملازمتاں مل جان نال او نہیں دے بچنا، نہیں دے بچنا. امریکہ بھی ٹر گئے نا، اوتھے کمائیاں کرن لگ پے ہو، کچھ نہیں دے بچنا، کچھ نہیں دے بچنا. میں جس نے حد مکا لینی ہے، حل میں مریض، کوئی چھڑان والا. سبحان. پھر اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لذکرا، یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس میں نصیحت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، نہیں سب سے خوبصورت مانا یاد رکھنے کی بات ہے. لذکرا، ذکرہ جو تے لام، ذکرہ کہتے ہیں اچھے ذکر کو اٹھے لام. ان فی ذالک لذکرا، اس میں بڑی خوبصورت یاد رکھنے کی بات ہے. کوٹھیاں نال بندہ نہیں بچدا، دولتاں نال نہیں بچ سکدا، پتر لائق تے کامیاب ہونا نال نہیں دے بچ سکدا. جس نے میری پکڑا جائے نہیں دے بچڑندا، لوگوں نہیں بچڑندا. ان فی ذالک لذکرا، ایک گل یاد رکھن دی ہے، لیکن رکھدا ہوئے لمن کان لہ قلب، وہ دل میں تھا نا، دل چ گل بڑے تے تھا. نماز بھی تو ہی ٹھیک ہوندی ہے یہ دل وچ قرآن وڑ جائے، صدقے بھی تو ہی ٹھیک ہوندے نے یہ دل وچ قرآن وڑ جائے. جی آخری بات، غلط فہمی ہے لوگوں کو، امریکہ بچیا رہے گا، کوئی نہیں بچیا رہنا. انجے تے پاگل دو تھرے ہو رہا آگے تے امریکہ ختم. جڑا اج کل پاگل ٹکرے جانے انشاءاللہ. دیکھیو تسی ہوندا کی کم لگدا نیڑے آ گئے ہیں ہن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مودی نو کڈی غلط فہمی تھی، میرا بڑا بڑا ملک ہے، میری بڑی معیشت ہے، دو دنوں دی پھوسیاں نکل گئی ہیں. 2 دنوں تو اگے جان ہی نہیں رہا، کتنے دن چھپیا رہا، بعد وچ بھی بڑی مشکل نال باہر نکلے. اللہ 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 اللہ. ان فی ذالک لذکرا، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے. کون یاد رکھے گا؟ لمن کان لہ قلب. سبحان. لمن کان لہ قلب، دل کوئی نہیں جی اندر بددا، دل خراب ہو جاندہ جے. یہ نہیں دینے جو گا جب تک انہوں قرآن دی روح نہ لبے تے، جب تک انہوں کنہ بھی جو آواز قرآن دی نکل کے دل بھی جو بڑے نہ انہوں چر کچھ نہیں دی ہونا. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب. ہاں ایک اور بھی شکل ہے، او القى السمع وهو شہید. جتھے قرآن پہ سن جاؤے اوتھے پورے دا پورا آب ہوئے. شہید کیسا لفظ اللہ نے استعمال کیتا ہے جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن دی محفل جا کے قرآن انج سنے، پچھلا سب کچھ گند انج چھڑ دے جس طرح شہید دنیا چھڑ کے ٹر جاندے. جی انج قرآن اپنا حاوی ہو جائے تو پھر طاقتواری طاقتور ہو. جی مدینے والے کنی کو معیشت مضبوط کر لی سی،
میرے نبی دا مدینہ جڑا سی وہ کنی کی ٹیکنالوجی آ گئی سی جڑی باقی ساری دنیا تو زیادہ سی. دنیا تے جڑے حکومت پا کرتے سن وہ رومی سن تے ایرانی سن. انہاں دی حکومت سے ادو بڑیاں دو حکومتاں یہ سن. باقی سب اندے بیچارے چمچے کڑچے. اللہ 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 اللہ. تو مدینے کی بستی اتنی خوبصورت بستی جی آج تک وہ تر و تازہ موجود ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک وہ تر و تازہ موجود ہے. بالکل آخری بات کرنے لگا ہوں. جب تک میں اپنے پاکستان کو مدینے جیسی بستی نہیں بنا ڈالوں گا نہیں بچ سکتا. کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اس ڈگر پہ چلنا ہے ہم کو جیسے مدینہ بنا تھا. نبی کی سنت پہ چل کر وہاں پہنچنا ہے. قرآن کی روشنی لے کر وہاں پہنچنا ہے. وگرنہ بڑے اندھیرے ہیں رستے میں, ان کو کراس کرنا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے پوچھا اے بڑے تھے چھوٹے موٹے کر دے تھے اپنے اجتماع میلے ٹھیلے کی نے کیوں کر دے ہو؟ انہوں نے دسیا جی ساڈا اے ہویا سی اے سی کامیابیاں بڑیاں دسدے سن اسی خوشیاں منانے اس دن. آپ نے فرمایا میں تہاڈیاں ساریاں خوشیاں ختم کر کے تہاڈے واسطے دو عیداں بڑھا دتیاں نے بس. حدیث ہے بخاری دی. یہ میرا اپنا کپڑا نہیں, اللہ نہ توفیق دے مجھے جی. دو عیدیں بناتا ہوں تمہاری وہی عیدیں ہیں. وہ دو عیدیں کیسے بنتی ہیں؟ روزے رکھ رکھ کے عید بنتی ہے. بڑی عید کیسے بنتی ہے؟ بکرے کو کے چھریاں چلا چلا کے غریباں مسکینوں نو کھوا کھوا کے تا جا کے. مدینے میں بڑی چیز مسجد نبوی. مدینے میں بڑی چیز مسجد نبوی. سبحان اللہ. میں جب پہلا حج کر کے آیا تھا تو ساتھی مجھے شاہ جی کی تکیا جے. میں کہا تکیا ان سے جو ہے انسان آدھی کمزور آ تو ایدی بڑے پکے نے بس اللہ اللہ خیر سے. انہوں کو دیکھو نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے نہ کوئی اڈا علم لمحہ چوڑا بدو جے ہیں سارے جی. اللہ 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 اللہ. پوری دنیا نو فنڈ دین لگے انہیں پیسے بننے لگے. امریکہ بھی انہوں نے مقروض ہے رامزاد. اللہ اللہ. نہ کوئی ٹیکنالوجی تے نہ کوئی بڑیاں مشیناں لائیاں تے نہ کوئی اوتھے بڑی ملاں لائیاں, کچھ بھی نہیں. وہ اللہ دے بندے سچے بن گئے, اللہ انہاں دا رب بن گئے. رب دا کام ہے پالنا, سونا کر کے پالنا. وہ انہاں دا رب بن گیا سی لوگو, وہ انہاں دا رب بن گیا سی. وہ اس شہر نال میرا اللہ اینا متعلق ہو گیا سی. سنیے گا کیا کہنے لگا. اس شہر سے اللہ میرے کا اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ اللہ اس نبی کے شہر کی قسمیں اٹھانے لگا. سبحان اللہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تیرا ڈیرا ایتھے میں اس واسطے شہر دیا قسمیں اٹھانا. سبحان اللہ. اور ہاں سنیے آج بھی ان بیچارے معاہدہ کر لے آ جا کے تنگ بہ کے کی کریے, کوئی تے اپنی بچت کا انتظام کریے. ہوسی نہیں سا لین دے پہ اور تے اور رہ گیا. یہ کمزوری تو ہے. سبحان اللہ. اب معاہدہ کر لیا, کو بچنے کی صورت بنا لی جی, یہ کمزوری تھی ان میں. ٹھیک ہے چلیے, اللہ ان کو طاقت دے اور زیادہ طاقت دے. اللہ کی تو عدید بندے تے آنے نا, انشاءاللہ اچھے ہی اثرات پہن گئے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. ایک بندہ قرآن لے کے انہاں دے پنڈ آیا ہے. ایک بندہ قرآن لے کے انہاں دے پنڈ آیا ہے, قرآن سنان لگ پیا. اللہ نے دعائیاں پا دیتیاں. لا اقسم بہذا البلد
میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان دینی سکیاں ہی قسماں نہیں. ابھی بڑے بڑے دجال دنیا میں آنے ہیں. ایک بہت بڑا دجال آئے گا, پوری دنیا کو فتح کرتے 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 مدینے کا محاصرہ کر لے گا جا کے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. مدینے کا محاصرہ کر لے گا. اللہ 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 اللہ. میرا سنی سنی آنکھیں کچھ نہیں بننا جی, جب تک نقش قدم پہ نہیں چلنا میرے سید اور میرے نبی کے نقش قدم پہ, جب تک ان کی سنت کو پکا نہیں کرنا اپنی شادیوں میں, اپنی غمیوں میں, اپنی کاروبار میں, اپنی ملازمتوں میں, جب تک اس نبی کی سنت پہ نہیں چلنا اور دل میں قرآن کا نزول نہیں کرنا تو پھر کوئی نہ بچا سکے گا. جب اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی, جن نے مرضی جلوس پہ کڑی ہے تو جن نے مرضی پہ شادمانے کری ہے, ہرگز کچھ نہیں ہوگا ان سے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہونا کیا چاہیے؟ قرآن پڑھ کے سینے چھپا کے شرک بدعات رسم و رواج جھوٹ بے ایمانیاں بددیانتیاں اینا کرو ہجرت کر کے سچائی ال ٹر جان. جس دن ہم سچے مسلمان ہو گئے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہوئے گا. اللہ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اگر میں اللہ کی مدد کرو گے, یار میری حکموں پہ چلو گے تو ینصرکم, میں تمہاری پھر مدد کروں گا. سبحان اللہ. وہ دی مدد کی ہوندی ہے. ایک شکل وہ دی مدد دی ہے کہ کہ پھنس جا اوکھا بیڑا آ جائے جو فرشتے بھیج دیتا, جاؤ میرے بڑے پیارے بندے نے انہاں واسطے جا کے لڑائی لڑو, کوئی نہیں گل پا لڑی پو, اگے تے نہیں لڑے آج تک. جاؤ میرے چنگے بندے مشکل چ پے نے, تھوڑی تعداد ہے, مقابلے تے بڑیاں قبیلے تے قوماں کٹھیاں ہوئی ہیں. سبحان اللہ. جاؤ انہاں دی مدد کرو. ایک تو شکل یہ ہوتی ہے جو بدر میں کی گئی تھی, ہماری اللہ نے کی تھی. سبحان اللہ. اور ایک مدد یہ ہوتی ہے, چلو اتنے نہ بھی جی کامیابی ملے, لڑائی نہ ہوئی, لیکن یہ کامیابی ضرور دیتا ہے کہ پھر میری غلطیاں گناہ معاف کر کے مجھے جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. جی اللہ ہم سب کو توفیق دے. جی ایک بات کرنے لگا تھا, رہ جا رہی ہے کر دوں. وہ مدینہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی تھی اپنے نبی کے ڈیرے کی وجہ سے, انت حلم بہذا البلد. کیا کروں, وقت بہت نازک ہو گیا, 2:45 ہو گئے. انشاءاللہ باقی پھر صحیح.